اب آئیے روزے کے مفسدات، یعنی وہ کام کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے روزہ ٹوٹے تو قضا بولے تو ایک روزے کے عوض میں ایک روزہ، اور کفارہ بولے تو ایک روزے کے عوض میں 60 روزے رکھنا، دونوں ضروری ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ اگر ان طریقوں سے روزہ ٹوٹے تو صرف قضا لازمات، وہ دو قسم کے ہیں، اس کو سمجھ لو، ایک سے قضا کفارہ دونوں۔ ایک وہ قسم ہے کاموں کی جن سے قضا کفارہ نہیں، تو پہلے وہ چیزیں کہ اگر اس طریقے سے روزہ ٹوٹ جائے تو قضا کفارہ دونوں ہیں۔ قضا کیا ہے؟ ایک کے عوض میں ایک روزہ، اور کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے کنٹینیو رکھنا، ایک بھی بیچ میں چھوٹا پھر 1-2 سے شروع ہونا۔ اس وجہ سے ڈر جانا ذرا، نہیں تو پھر وہ مصیبت اٹھانا پڑتا۔ تو وہ کیا کیا چیزیں غور سے سنو۔ پہلے روزے دار کا ایسی چیز کو جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جانتے بوجھتے کھا پی لینا، یعنی جان بوجھ کے روزہ توڑ دینا، کوئی عذر نہیں ہے، توڑ دیا روزہ، نہیں رکھا گناہگار ہوں گا، ایک روزے کے عوض میں ایک روزہ رکھنا ہے۔ روزہ شروع کر کے جان بوجھ کے کھانے کی چیز، پینے کی چیز یا دوا کی چیز کھا کے روزہ توڑ دیا، تو ایک روزے کے عوض میں ایک روزہ بھی رکھنا ہے، اور کفارہ 60 روزے کنٹینیو رمضان کے بعد رکھنا۔ دوسرے، قصدن جمع کرنا، جانتے بوجھتے کہ روزے کی حالت میں جمع کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا، معلوم ہے پھر بھی کرا، بھولے سے نہیں، نفس کے غلبے کی وجہ سے، تو پھر اس کو قضا کفارہ دونوں کرنا ہے۔ تیسرے، سرما یا تیل لگانے سے یا مسواک کرنے سے یہ سمجھ کر کے اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، جبکہ روزہ نہیں ٹوٹتا ایسا کرنے سے۔ قصدن کھا پی لینا یا جمع کرنا، یعنی کوئی آدمی آنکھ میں سرما لگایا، روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی آدمی مسواک کرا، روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ روزے میں اچھا ہے مسواک کرنا، تو ایسا کرنے سے مسئلہ نہیں معلوم تھا، مولوی صاحب سمجھے ارے میں یہ کرا نا، روزہ ٹوٹ گیا، اب ٹوٹ گیا سو کھینچ لو، بلکہ کھینچ دیا دبا کے، تو اب روزہ ٹوٹ گیا، تو جان بوجھ کے توڑے اب، تو اب اس کی وجہ سے ان کو قضا اور کفارہ دونوں کرنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جن سے روزہ ٹوٹ گیا تو قضا اور کفارہ دونوں ہیں۔